صافی صاحب، جس طرح اس سے پہلے معیشت پر بھی وزیر اعظم اتحاد کی پیشکش کر چکے ہیں، اور اب جو سچویشن ہے، ہم جو سوال جس پہ بات کریں، کیا حکومت کو پہلے مشکل فیصلے کر لینے چاہیے یا معیشت اور دہشت گردی سے متعلق فیصلوں کے لیے سیاسی اتحاد کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے؟ نہیں، یہ دیکھیے، ایک تو جو ریما صاحبہ نے ذکر کیا اس سے پہلے، بریک سے پہلے، پی ٹی آئی کے رویے کا، تو بیسیکلی پی ٹی آئی کا رویہ کسی سیاسی جماعت والا نہیں ہے، اور نہ کسی سیاسی جماعت کے طریقے سے وہ بنی ہے، بلکہ اس کو بنایا گیا ہے ایک مصنوعی طریقے سے۔ اور اسی طرح عمران خان صاحب بھی ایک باقاعدہ پولیٹیشین تو نہیں تھے، تو ان کا رویہ اپنی جگہ پہ غیر سیاسی ہے۔ تو ان حالات میں یہ جو ہم باتیں کر سکتے ہیں، صرف خواب تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ عملی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ پچھلے 4.5 سال ہم یہ رونا روتے تھے کہ جس کو حکومت دی گئی ہے ان کو حکومت کرنی نہیں آتی، جن کو اپوزیشن میں دھکیلا گیا ہے وہ اپوزیشن نہیں کر سکتے۔ اب بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو حکومت میں آ گئے ہیں تو وہ حکومت کا طریقہ ہی بھول گئے ہیں۔ فیصلہ ہوا تھا کہ فوج اے پولیٹیکل بنے گی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اے پولیٹیکل بن گئی ہے، اور نہ حکومت اس کو کرنی آتی ہے اور نہ سیاست کرنی آتی ہے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی تک ان لوگوں کی سنجیدگی بھی آپ دیکھیں کہ جدھر مفاد آتا ہے یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب مثلاً آپ بلوچستان میں دیکھیں، بلوچستان کے ایک حکومت کے اندر وہاں عوامی نیشنل پارٹی بھی اس حکومت میں شامل ہے، اس کو جے یو آئی کا سپورٹ بھی حاصل ہے، اس میں پی ٹی آئی کے 2 وزیر بھی شامل ہے، ایک ڈپٹی اسپیکر بھی ان کا ہے، کیونکہ مفاد ہے۔ اور بلوچستان ویسے بھی سونے کی چڑیا ہے، سب اپنا اپنا حصہ اس میں لے رہے ہیں۔ اور قدوس بزنجو صاحب نے مجھے کہا کہ یار تم میری مخالفت خواہ کرتے ہو، لیکن وہ آدمی ہوں کہ جس کی قیادت پہ مفتی محمود صاحب کے وارث، اکبر بگٹی صاحب کے وارث، سردار عطا اللہ مینگل کے وارث، خان عبدالعلی خان کے وارث اور ذوالفقار علی بھٹو کے وارث، یہ سب متفق ہے، تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اب ادھر تو یہ ہو سکتے ہیں حکومت کی بندر بانٹ کے لیے۔ اب یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب عمران خان کو تو بعد میں دعوت دیں، پہلے تو وہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا بیانیہ ایک کر لیں اس معاملے پہ۔ پہلے مثلاً کیا وہ مولانا فضل الرحمان یا خیبر پختونخوا میں انہوں نے جو گورنر لگا دیا ہے، وہ چلو کیا ٹی ٹی پی پہ اور ٹی ٹی اے پہ ان کا وہی موقف ہے جو پیپلز پارٹی کا ہے؟ چلو وہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کا موقف ایک کر لے تو پھر ہم مان لیں گے۔ پھر دوسری بات، ٹی ٹی پی کا ایک مطالبہ ہے فاٹا مرجر کا واپسی کا، تو عمران خان صاحب تو فاٹا مرجر کے حامی تھے، باقی سب جماعتیں بھی حامی تھی۔ چلو شہباز شریف صاحب پہلے مولانا فضل الرحمان سے یا وہاں کے گورنر سے فاٹا کے مرجر کے حق میں ایک بیان دلوا دے، تو پھر اس کے بعد بات کرے کہ جی میں جا کے عمران خان کے ساتھ تو ایک مخاصمت اور دشمنی چلی آ رہی ہے نا۔ پہلے تو اپنی کابینہ، چلو شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا، مجھے ٹی ٹی پی، ٹی ٹی اے اور فاٹا مرجر سے ایک موقف ان کا سائن شدہ کر کے لے آئیں تو میں مان لوں گا۔ ابھی یہ جو ٹی ٹی پی کے امیر نے سوال کیا تھا مفتی عبدالولی نے، اور فتویٰ مانگا تھا پاکستانی علماء سے رہنمائی کا، انہوں نے تو واضح کیا کہ بھئی ہم نے آپ کے کہنے پہ یہ کام شروع کیا تھا۔ تو جو جماعت دفاع افغانستان کونسل میں شامل تھی، بنیادی طور پر وہ سوال ان سے تھا، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب بیچارے کو سنگل آؤٹ کر کے ان کے سامنے کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج تک اس کے بارے میں کوئی رائے دے چکے ہیں؟ علماء کی جماعت کے سربراہ ہیں۔ کیا سراج الحق صاحب کوئی رائے دے چکے ہیں؟ وہ ایک مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ پہلے شہباز شریف صاحب اپنی حکومت میں شامل لوگوں کا تو کوئی اتفاق رائے پیدا کر لیں، تو اس کے بعد اپوزیشن کی بات کریں۔ صحیح۔